أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیت شوہر اور بیوی کے رشتے کی بنیاد محبت، سکون اور رحمت کو بیان کر رہی ہے۔ اب آئیے، جب شادی شدہ انسان، بیوی جب شادی کر کے گھر آتی ہے شوہر کے، تو کس طریقے سے وہ گھر پہ رہے اور کیسے گھر کو دیکھے کہ گھر کو اس طریقے سے بنائے کہ گھر جنت ہو جائے۔ گھر کو جنت کیسے بنائے، اس کے لیے کچھ چند نسخے بتاتے ہیں جو کہ دین اسلام کی نظر میں اس کو بہترین کہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو شوہر پر مسلسل احسانات کریں۔ بیویاں شوہر پر مسلسل احسانات کریں۔ یہ شوہروں کو غلام بنانے کا شرعی نسخہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کرنے والا تو اپنی نیکی بھول جاتا ہے، لیکن جس سے نیکی کی جاتی ہے وہ نہیں بھولا کرتا۔ حدیث میں ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان اپنے اوپر احسان کرنے والے کا غلام بن جاتا ہے، وہ آپ کا قیدی، غلام اور خادم بن جاتا ہے۔ نیک بیوی کی نیکی بھلائی نہیں جا سکتی۔ نیک بیوی اپنے آپ کو نیکی پر یہ سوچ کر ابھار سکتی ہے کہ میں جس دن دنیا سے چلی جاؤں گی، چلی گئی، جب تو میرے نیکی شوہر کو یاد آئے گی جب بھی، اور شوہر میرے لیے دعا کریں گے، مجھے اچھائی کے ساتھ یاد کریں گے، میری خدمت ان کو رات کے اندھیروں اور دن کے اجالوں میں میرے لیے دعاؤں پر مجبور کرے گی، اور شاید یہی میری مغفرت اور خدا کے راضی ہونے کا سبب بن جائے۔ یہ سوچ کر اپنے آپ کو بیوی ابھار سکتی ہے۔ خود عائشہ فرماتی ہے کہ جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ پر ہوا سلام اللہ علیہ، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر نہ ہوا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ اتنے رشک کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور آپ کا دستور یہ تھا کہ جب آپ کوئی بکری ذبح فرماتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ان کا گوشت بطور ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے ان کا تذکرہ کیا تو میں نے عرض کیا، ان کا تذکرہ آپ کیوں اتنا زیادہ کرتے ہیں؟ اللہ نے ان سے بہتر آپ کو دے دیا ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس کے بعد اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر نہیں ہے۔ وہ اس وقت ایمان لائیں جب لوگ ابھی کافر تھے، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب اوروں نے مجھے جھٹلا دیا، اس وقت اپنا مال مجھ پر نچھاور کیا جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا تھا۔ اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی، کسی اور سے نہیں دی۔ ہر کے خدمت کرد وہ مخدوم شد، فارسی زبان کے ایک مقولہ، جس نے خدمت کی وہ سردار بنا۔ فکونی لہو امتہ یکن لک عبدا، تو اس کی کنیز بن جا تو وہ تیرا تابع دار غلام بن کر رہے گا۔ بس اگر بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے کہنے میں رہے، میرا غلام بن جائے، تو یاد رکھیں کہ اس کو شوہر پر احسان کرنا ہوگا، اس کی خطاؤں کو درگزر کرنا ہوگا۔ غلام بنانا غلام بننے سے ہوتا ہے، پہلے عملاً آپ کنیز بن جائیں، وہ خود بخود غلام بن جائے گا۔ محبت کو کھینچتی ہے، اطاعت کو کھینچتی ہے، اور سرکشی، بدزبانی، بدکلامی نفرت اور جھگڑوں کو کھینچ کر لاتی ہے۔ اس لیے بیویوں کو چاہیے اپنے شوہروں پر احسانات کریں، اس طریقے سے گھر جنت بن جائے گا۔